بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے فورس آن اے کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ان اے یونیفارم میگنیٹک فیلڈ۔ آپ یہ تو پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی کنڈکٹر میں سے کرنٹ گزارا جا رہا ہو تو جس وقت اس میں سے کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے تو کنڈکٹر کے اباؤٹ ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، میگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو کرنٹ جو ہے کہا کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو کسی ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ میں رکھ دیں تو تب کیا ہوگا؟ یقیناً دونوں میگنیٹک فیلڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے۔ ایک وہ میگنیٹک فیلڈ جو کرنٹ کے فلو کی وجہ سے پیدا ہوگا اور دوسرا وہ میگنیٹک فیلڈ جو پہلے سے وہاں پر موجود ہوگا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو کنڈکٹنگ ریلز ہیں جیسے کہ دکھائی گئیں، اور اس کو ہم ایک ہارس شو جو میگنیٹ ہے جو اپنا میگنیٹک فیلڈ پیدا کر رہا ہے، جسے تصویر میں نہیں دکھایا گیا لیکن جس کی ڈائریکشن ان دا اپورڈ ڈائریکشن ہے، یہ جو کہ بی سے ظاہر کی گئی ہے، اس کے اوپر ایک ہم کنڈکٹر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے تو یہ کنڈکٹر رکھا ہوا ہے جس میں کرنٹ جو ہے وہ اس طرح یہاں پر فلو کر رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ کرنٹ کی ڈائریکشن کو ہم شو کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم کرنٹ کو آن کرتے ہیں تو یہ کنڈکٹر جو ہے یہ ان ریلز پر، کنڈکٹنگ ریلز پہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی فورس جو ہے وہ لگتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو فورس ہے جس پلین میں میگنیٹک فیلڈ اور کرنٹ ایگزسٹ کرتا ہے یہ اس کے پرپینڈیکولر لگ رہی ہے۔ یہ تو اس کی ڈائریکشن کے بارے میں تھا۔ جہاں تک اس کی میگنیچیوڈ کا تعلق ہے تو مختلف پیرامیٹرز چینج کر کے دیکھا گیا ہے کہ یہ لگنے والی فورس جو ہے یہ کون کون سے فیکٹر پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو کنڈکٹر ہے جب یہ میگنیٹک فیلڈ کے پرپینڈیکولر ہوتا ہے تو اس وقت میکسیمم فورس لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے پیرلل کر دیں تو اس صورت میں یہ رک جاتا ہے، یعنی کہ اس پہ لگنے والی فورس جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سائن 90 برابر 1 کی، یعنی کہ اس کی میکسیمم ویلیو ہوتی ہے۔ اس طرح جو سائن 0 ہے وہ 0 ہوتا ہے، تو یہاں سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو فورس ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے سائن الفا کے۔ الفا سے مراد ہے اینگل بٹوین دا کنڈکٹر اینڈ دا میگنیٹک فیلڈ۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کی اورینٹیشن کو تو سیم رکھیں، یہاں پر جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کو بھی کانسٹنٹ رکھیں اور اس میں سے گزرنے والے کرنٹ کو بڑھائیں، تو جیسے جیسے ہم کرنٹ کو بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کنڈکٹر پہ لگنے والی فورس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو فورس ہے وہ اس کرنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ دوسرا یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم کرنٹ کو کانسٹنٹ رکھیں، میگنیٹک فیلڈ کو بھی کانسٹنٹ رکھیں، لیکن یہ جو کنڈکٹنگ ریلز ہیں انہیں ایک دوسرے کے قریب لائیں۔ انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کا مطلب یہ ہے کہ کنڈکٹر کا وہ حصہ جس پر میگنیٹک فورس لگ رہی ہے اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے، کون سے میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے؟ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے وہ لینتھ کم ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم ان کنڈکٹنگ ریلز کو ایک دوسرے سے دور ہٹاتے چلے جائیں تو کنڈکٹر کا وہ حصہ جس پہ یہ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ فورس لگائے گا اس کی لینتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے اس کی لینتھ میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پہ لگنے والی فورس بھی بڑھتے چلی جاتی ہے۔ تو یہاں سے بھی نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایف جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے؟ وہ ایل کے جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ ہے اگر ہم اس میں اضافہ کریں تو جیسے جیسے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ بڑھے گا تو اس کنڈکٹر پہ لگنے والی فورس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہم ان تمام ایکویشنز کو 1 2 3 4 کو آپس میں ملائیں تو ایف ڈائریکٹلی پروپورشنل آ جائے گا آئی ایل بی سائن الفا۔ اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف از ایکل ٹو کے آئی ایل بی سائن الفا ویئر کے از اے کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی۔ اب اگر ہم فورس، میگنیٹک فیلڈ، لینتھ اور کرنٹ کے لیے ایس آئی یونٹ استعمال کریں تو کے کی ویلیو 1 آتی ہے۔ thus in SI units
یہ ہمارے پاس بن جائے گا F = ILB سائن الفا۔ یہ ہمارے پاس وہ فورس کی میگنیچیوڈ ہے جسے ہم ایک میگنیٹک فیلڈ جس کی اسٹرینتھ B ہے اور کنڈکٹر کی لینتھ L ہے اور اس میں سے کرنٹ I پاس کر رہا ہے، جبکہ کنڈکٹر اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان اینگل الفا ہے، اسے رکھیں تو یہ لگنے والی فورس جو ہے وہ اس ایکسپریشن سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو یہاں سے یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے، ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کی اسٹرینتھ جسے ہم میگنیٹک انڈکشن بھی کہتے ہیں، ہم اسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو اس ایکویشن سے B ہمارے پاس آ جائے گا F/IL سائن الفا۔ اب اگر ہم اس کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں پرپینڈیکولرلی رکھ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ الفا برابر کس کے ہوگا، 90 کے برابر ہوگا، تو یہاں پہ سائن 90 آ جائے گا۔ اور اسی طرح سے کنڈکٹر میں سے گزرنے والا کرنٹ اگر ہم 1 ایمپیئر کر دیں اور کنڈکٹر کی لینتھ کو اگر ہم 1 میٹر کر دیں تو اس صورت میں یہاں پر بھی 1، یہاں پر بھی 1، اور ہم جانتے ہیں کہ سائن 91 ہوتا ہے، تو 1 × 1 × 1 تو کیا آ جائے گا، B = F آ جائے گا۔ تو ہم اس میگنیٹک انڈکشن کو ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں: the force experienced by a conductor of length of 1 meter carrying a current of 1 ampere when placed in a magnetic field perpendicularly۔ تو وہ جو فورس اس وقت ایکسپیرینس کرے گا وہ ایکسٹرنل فیلڈ کی میگنیٹک انڈکشن جو ہے وہ کہلائے گی۔ یاد رکھیے کہ میگنیٹک فیلڈ کا جو یونٹ ہوتا ہے اس کو ہم ٹیسلا کہتے ہیں، اور یہاں سے آپ دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ اگر ہم اس ایکویشن میں 1/1 × 1 اینڈ یہ 1 نیوٹن، کیا مطلب ہے، ہمارے پاس 1 ٹیسلا جو ہے وہ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی میگنیٹک فیلڈ میں ایک کنڈکٹر جس کی لینتھ 1 میٹر ہے، جس میں سے گزرنے والا کرنٹ 1 ایمپیئر ہے، اس کو میگنیٹک فیلڈ میں پرپینڈیکولرلی رکھ دیں اور اس وقت اس کنڈکٹر پہ اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے لگنے والی فورس 1 نیوٹن ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کی اسٹرینتھ یا میگنیٹک انڈکشن جو ہے وہ 1 ٹیسلا ہے۔